بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی، اس وقت قریش نے بیت اللہ کی از سر نو تعمیر کا فیصلہ کیا۔ یہ بیت اللہ کی تیسری تعمیر کہلاتی ہے۔ پہلی تعمیر جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین پر اتارا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم کیا کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر کیجیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نشانات بتلائے، حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی۔ اس وقت اللہ نے فرمایا تھا اس روئے زمین پر آپ پہلے انسان ہو اور یہ اللہ کا پہلا گھر ہے جو انسانوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ بخاری شریف کی ایک تفسیر فتح الباری، اس میں یہ بات ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے اس روئے زمین پر بنایا جا رہا ہے۔ پھر جب طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، اس طوفان سے جس طرح بہت ساری عمارتیں ختم ہو گئی تھی، یہ بیت اللہ کی بھی تعمیر مکمل پانی میں بہہ گئی، حتیٰ کہ نشانات بھی باقی نہ رہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بتایا کہ یہاں نشانات تھے، ان جگہوں پر تعمیر کیجیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بتاتے گئے اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تعمیر کرتے گئے۔ یہ دوسری تعمیر بیت اللہ کی ہوئی، لیکن ایک طویل زمانہ گزرنے کی وجہ سے بیت اللہ کی جو عمارت تھی، جو دیواریں تھی، وہ کافی زیادہ بوسیدہ ہو چکی تھی، اور اس وقت بیت اللہ نشیب میں تھا، جھکاؤ کی جانب تھا، گہرائی میں تھا۔ جب بھی بارش ہوتی یا سیلاب آتا، سارا کا سارا پانی بیت اللہ میں جمع ہو جاتا۔ اس وقت بیت اللہ کی ترتیب یہ تھی، دیواریں جو تھی وہ 9 گز اونچی تھی اور چھت اس پر نہیں تھی۔ نہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس پر چھت بنائی گئی، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس پر چھت بنائی گئی، اور دیواریں بھی جتنی آج بلند تھیں اتنی بلند نہیں تھی، 9 گز دیواروں کی بلندی تھی۔ لیکن ایک طویل زمانہ گزرنے کی وجہ سے دیواریں بوسیدہ ہو چکی تھی، بارش کا پانی آنے کی وجہ سے دیواروں میں شگاف پڑ گئے تھے، دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ اور ایک اور واقعہ ہوا کہ ایک عورت بیت اللہ کو دھونی دے رہی تھی، اس کی دھونی سے ایک چنگاری اڑتی ہے جو بیت اللہ کے غلاف سے لگ جاتی ہے، پردے سے لگنے کی وجہ سے آگ لگتی ہے، چاروں طرف کے کپڑے پردے جل جاتے ہیں، بیت اللہ کی دیواریں بھی حتیٰ کہ جل جاتی ہیں۔ پھر قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کا فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنی چاہیے، دیواریں جل گئی ہیں، پانی نشیب میں ہے، پانی آتا ہے، دیواروں میں شگاف پڑ گئے ہیں، بیت اللہ کی از سر نو تعمیر کرنی چاہیے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ بیت اللہ کو مکمل منہدم کر دیا جائے، بالکل گرا دیا جائے اور اس کے بعد نئے سرے سے تعمیر کی جائے۔ لیکن بیت اللہ کو گرانے کی کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کئی دن فیصلہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، اگر بیت اللہ کو گرایا کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ولید بن مغیرہ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ بیت اللہ کا مالک جو ہے وہ بیت اللہ کی اچھائی چاہتا ہے اور ہمارا بھی ارادہ خیر کا ہے، لا نريد الا الخیر، ہم بھی خیر کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ ولید بن مغیرہ تنہا کھڑا ہوتا ہے، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کی دیوار کو توڑنا شروع کرتا ہے، چاروں طرف لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ اب ولید بن مغیرہ پہ عذاب آیا، اب کوئی آسمان سے بلا آئی، اب کوئی آفت آئی، اب یہ برا، اب یہ برا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ شام ہو گئی، ولید بن مغیرہ پھاوڑا لے کر چلا گیا۔ لوگوں نے کہا آج کی رات اگر ولید بن مغیرہ پہ عذاب آ گیا تو ہم اس دیوار کو واپس ایسے ہی بنا دیں گے جیسے تھی،
لیکن اگر یہ ولید صبح صحیح رہا اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی بھی منشا ہمارے ساتھ ہے، پھر ہم مکمل عمارت کو گرائیں گے۔ صبح ہوئی تو پھر حرم میں ولید بن مغیرہ پھاوڑا لے کر آتا ہے، اب سارے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، مکمل بیت اللہ کو گرا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ابو عمر بن امیہ مخزومی ایک شخص ہیں، بہت بوڑھے تھے، وہ سب کو جمع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ کا گھر پاک ہے، پاک گھر میں جو پیسہ خرچ ہونا چاہیے وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس چوری کا پیسہ ہے، ڈاکے کا پیسہ ہے، کوئی چھینا ہوا پیسہ ہے، کسی کا غصب کردہ پیسہ ہے، یا کوئی بھی سود اور حرام کمائی کا پیسہ ہے، وہ اس تعمیر میں بالکل نہ لگائے۔ جس کے پاس جتنا حلال پیسہ ہے صرف وہ حلال آمدنی لائے اور حلال آمدنی کو اس میں لگائے۔ اور اس نے بیت اللہ کی تعمیر میں تقسیم کر دی کہ یہ حصہ جو ہے یہ بنی عبد مناف تعمیر کریں گے، یہ حصہ بنی مخزوم تعمیر کریں گے، یہ حصہ بنی سہم تعمیر کریں گے، یہ حصہ بنی عبد الدار بنی قصی تعمیر کریں گے۔ اس نے چاروں جانب تقسیم کر دی، مختلف قبائل کو دے دیے کہ یہ جانب یہ قبائل تعمیر کرے، سب پتھر تلاش کر کے لائے اور تعمیر کرے، اور گارے کے لیے جو آمدنی استعمال ہوگی وہ صرف اور صرف حلال ہوگی، حرام آمدنی سے اجتناب کیا جائے گا۔ پھر سب نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، ہر شخص نے تعمیر میں اپنی بساط کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لیا، لیکن کوشش کی جاتی صرف حلال مال استعمال کیا جائے، حرام مال کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ جس وقت چاروں جانب کی دیواریں کھڑی ہو گئیں، تمام قبائل نے تعمیر بیت اللہ میں حصہ لیا۔ اب حجر اسود کو رکھنے کی باری تھی کہ حجر اسود کو کون جگہ پہ رکھے گا۔ ہر قبیلہ اپنی کوئی نہ کوئی فضیلت ظاہر کرتا، بنی عبد مناف کہتے ہم رکھیں گے، قصی کہتے ہم رکھیں گے، بنی سہم کہتے ہم رکھیں گے، بنی زہرہ اور بنی ہاشم کہتے ہم رکھیں گے، حتیٰ کہ لڑائی کی کیفیت بن گئی، تلواریں نکل گئی۔ اس دن فیصلہ نہ ہوا، اگلے دن پھر بیٹھے، پھر فیصلہ نہ ہوا، اسی اسنا میں 6 دن گزر گئے، قریب تھا کہ لڑائی کی نوبت آ جاتی۔ لیکن ابو امیہ بن مغیرہ ایک شخص ہیں، حذیفہ ان کا نام ہے، حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے والد ہیں۔ وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں دیکھو یہ جو بیت اللہ کا حرم کا ایک دروازہ ہے، صفا نامی پہاڑی کے قریب جو دروازہ ہے، کل اس دروازے سے جو سب سے پہلے داخل ہوگا اس سے فیصلہ کرا لو، یا اس سے رکھوا لو یا اس سے فیصلہ کروا لو۔ ہر شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کل صبح کون آتا ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیانی راستہ جو بالکل باب السلام کی طرف جا رہا ہے، اس طرف سے آنے کے بارے میں کہا تھا، باب السلام سے جو داخل ہوگا اس سے فیصلہ کروا لیا جائے گا۔ اگلے دن صبح سب سے پہلے باب السلام سے حرم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں۔ جب سب آتے ہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو حضور حرم میں آئے ہوئے ہیں۔ سب نے کہا ہذا رضینا ہذا رضینا محمد الامین، ہم اس بات پر راضی ہیں یہ تو محمد امین ہے۔ انہوں نے آج تک کبھی کسی کی بیجا حمایت بھی نہیں کی اور کبھی کسی کی بیجا مخالفت بھی نہیں کی کہ میرا قبیلہ ہے اس کے میں ساتھ ہو جاؤں، یہ میرے قبیلے سے دور ہے میں اس سے دور ہو جاؤں۔ نہ، حضور نے ہمیشہ حق پر فیصلہ کیا، سچ کا ساتھ دیا۔ تمام قبائل چاہے وہ عبد مناف ہو، چاہے زہرہ ہو، چاہے بنی سہم ہو، چاہے اور کوئی قصی ہو، سب نے یہ کہا ھذا رضینا، ہم ان کی تقسیم پر راضی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے اختیار دے دیا، آپ جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چادر لے کر آؤ، سارے ایک چادر لے کر آئے، سب سے کہا کہ چادر کے اپنے قبیلے کے سرداروں کو کہو کہ چادر کے کناروں کو پکڑ لے۔ حضور علیہ السلام نے حجر اسود وہاں سے اٹھا کر اس چادر پر رکھا اور سب سے کہا کہ چادر کو اٹھاؤ اور حجر اسود کی جگہ تک لے کر چلو۔ سب نے چادر اٹھائی اور حجر اسود کی جگہ تک لے کر گئے، اور پھر حجر اسود کی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھا۔
یہ بیت اللہ کی تیسری تعمیر کہلاتی ہے۔ اس وقت بیت اللہ کی دیواریں بھی، جو اس وقت کی موجودہ دیواریں 9 گز تھی، اس سے قدرے بلند کی گئی۔ اس وقت بیت اللہ گہرائی میں تھا، اس کے بعد جب بنایا گیا تو بالکل زمین ہموار کر کے بنایا گیا۔ اس وقت تعمیر ابراہیم میں دروازہ زمین پر تھا، تعمیر قریش میں دروازے کو اٹھا کر بنایا گیا، کئی فٹ دروازے کو اٹھا دیا گیا کہ ہر شخص بیت اللہ میں جا نہ سکے، جس کو قریش اجازت دیں گے صرف وہی جا سکے گا۔ دروازہ لگا دیا، دروازے کو تالا لگا دیا۔ پھر جب چھت بنانے کی باری آئی، چھت میں گارڈر کے طور پر لکڑی استعمال کرنی تھی، لیکن لکڑی ان کے پاس میسر نہ تھی۔ سب اس انتظار میں تھے کہ لکڑی کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے۔ اسی اثنا میں جدہ کے ساحل پر ایک رومیوں کا جہاز جا رہا تھا۔ وہ جہاز جدہ کے ساحل سے ٹکراتا ہے اور وہ جہاز ٹوٹ کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اس جہاز میں لوہا اور لکڑی یہ روم کی طرف جا رہے تھے۔ پھر لوگوں کو پتا چلا کہ بھئی یہ جہاز گرا ہے اور اس جہاز میں لکڑی بھی ہے اور لوہا بھی ہے۔ ولید بن مغیرہ اور چند دیگر افراد وہاں جاتے ہیں، وہاں سے لکڑی اور لوہا تلاش کر کے لاتے ہیں اور پھر اس کو بیت اللہ کی چھت میں رکھ کر بیت اللہ کی چھت اس وقت بنائی جاتی ہے۔ یہ اس وقت بات ہے جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 35 سال کی تھی اور یہ بیت اللہ کی تیسری تعمیر کہلاتی ہے۔ چوتھی تعمیر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی اور پانچویں تعمیر حجاج ابن یوسف کے دور میں ہوئی اور وہی تعمیر آج تک قائم ہے۔